حمد ہے اس ذات باری تعالیٰ کی جو سارے جہانوں کا مالک ہے، اور درود ہے حضور اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دنیا و آخرت کی تمام بھلائیاں عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 16 دسمبر اور 21 جمادی الاول ہے، جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ بات کریں گے اسلامی امارات افغانستان کی۔ اسلامی امارات افغانستان کے اسٹیٹ اکانومک ڈپٹی الحاج ملا برادر عبدالغنی صاحب کی سربراہی میں بنایا جانے والا دی نیشنل پروکیورمنٹ کمیشن کا باقاعدہ آغاز کر دیا گیا۔ ان کی پہلی میٹنگ ہوئی۔ اس میٹنگ کے آغاز میں شرکاء کو اس بات کی تاکید کی گئی کہ ضروری ہے کہ اس قومی فیصلے کی پیش قدمی کے لیے تعاون کریں، اور اس کے بعد اس کمیشن نے شرکاء سے اس خریداری ادارے کے بارے میں مکمل انفارمیشن شیئر کی اور انہیں اس کے بارے میں بتایا۔ اس کے علاوہ 13 معاہدوں کے بارے میں گفتگو کی گئی اور اس کے متعلقہ ٹاپکس پر بات چیت کی گئی، اور ان میں 7 معاہدوں کو، جن میں منسٹری آف فائنانس، پبلک ہیلتھ، کابل میونسپیلٹی، DABS فیلڈز کے متعلق تھے، ان کو اپروو کیا گیا، یعنی کہ پاس کیا گیا، اور ایک معاہدے کو نیکسٹ میٹنگ کے لیے چھوڑ دیا گیا، اس پر آگے جا کے بات کی جائے گی۔ اور اس کے علاوہ 5 کانٹریکٹ جو کہ سروسز، تعمیری کاموں، مرمت کے کاموں اور ان کے بارے میں کے متعلق تھے، ان کو ڈس اپرووڈ کیا گیا اور ان کو کہا گیا اس کی ابھی کوئی ضرورت نہیں، ابھی ہم مین کام کریں گے جو کہ عوام کی فلاح و بہبود کے لیے بہت زیادہ ضروری ہیں۔ اس میٹنگ کے آخر پر اس فیصلے کا نتیجہ اخذ کیا گیا کہ اداروں کے ایڈمنسٹریشن کو اپنی طرف سے کسی کو بھی اس کمیشن کی اپروول کے بغیر معاہدہ کرنے یا کسی کو دینے کی اجازت نہیں دی جائے گی، اور وہ تمام اس بات کے پابند ہوں گے اور اپنے منصوبوں کے معاہدے نیشنل پروکیورمنٹ ادارے کے ذریعے اس کمیشن کی اپروول کے بعد دیں گے۔ اس پہلی میٹنگ میں 700 افغانی کرنسی کے مطابق جو ہے وہ تمام تر معاہدے پاس کیے گئے ہیں، اپروو کیے گئے ہیں، اور یہ مکمل تمام تر جناب چیکنگ کے بعد ان معاہدوں کو اپروو کیا گیا ہے۔ اس کے بعد بات کریں گے اسلامی امارات افغانستان میں فارن افیئر کامیابیوں کے حوالے سے ایک کتاب لکھی گئی جس کا ٹائٹل تھا 1 ایئر اچیومنٹ آف منسٹری آف فارن افیئر، یعنی کہ 1 سال میں منسٹری آف فارن افیئر کی طرف سے حاصل کی جانے والی کامیابیوں کا اس کتاب میں بتایا گیا۔ اور اس کتاب کے حوالے سے کی جانے والی ریویو میٹنگ میں فارن افیئر منسٹر مولوی عامر خان متحی صاحب نے کہا کہ مصنف نے لکھا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ کے جذبات اور تمام تر کام حضور اکرم نبی اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تابع تھے، ان کی اطاعت میں تھے، اور مفتی صاحب نے کہا کہ ہم بھی اسی پالیسی کے تابع ہیں اور ہمیں کوئی ایسا قدم نہیں اٹھانا چاہیے اور نہ ہی ہم اٹھائیں گے جو ہمیں پیچھے ہٹنے پر مجبور کرے۔ ہم کوئی ایسے الفاظ نہیں ادا کریں گے جن پر ہم عمل درآمد نہیں کر سکتے یا عمل درآمد کرنا ناممکن ہو۔ حالی الفاظ کی گنجائش نہیں جو معاشرے کے لیے مشکلات پیدا کریں، اور ان کے مطابق ہر ایک قدم ہم وطنوں کی تکلیفوں اور مجبوریوں کے مطابق، تاکہ ہم اپنی قوم کی مشکلات کو حل کریں اور اسلام کے نظام کو مضبوط کریں۔ ایڈمنسٹریٹو اسسٹنٹ مولوی عبدالسلام حنفی صاحب کی سربراہی میں صوبہ سرپل کے انتظامی امور کے خاص میٹنگ ہوئی، جس میں اس صوبے کے گورنر، ڈپٹیز، پولیس کمانڈر، انٹیلیجنس چیفز، میئرز، سربراہان اور مختلف اداروں کے نمائندگان نے شرکت کی۔ صوبے کے حکام نے مولوی صاحب اور ان کے ساتھ وفد کو ویلکم کیا۔ حنفی صاحب نے اس موقع پر صوبے کے حکام کو شہریوں کو بہتر خدمات فراہم کرنے، ان کے کام بروقت کرنے کے ہدایات دی۔ اس کے ساتھ کام کے بہترین ریگولیشنز، کمانڈرز کی اطاعت اور امارات کے تمام تر اداروں میں ہم آہنگی کو فروغ کا کہا۔ اس کے علاوہ انہوں نے سپریم لیڈر ملا ہیبت اللہ خنزادہ صاحب اور وزیر اعظم افغانستان کا پیغام اور ہدایات ان حکام تک پہنچائی۔ اس میٹنگ میں حکام کی مشکلات اور ان کے خیالات کو بھی سنا گیا اور انہیں حل کا یقین دلوایا گیا۔ اسلامی امارات افغانستان کے اسٹیٹ پولیٹیکل اسسٹنٹ مولوی عبدالکبیر صاحب نے صوبہ تہار کے ضلع حاجی بہاؤدین کے بزرگوں اور علاقائی شخصیات سے ملاقات کی۔ اس ملاقات میں شرکاء نے کہا کہ اسلامی نظام کا نفاذ تمام افغانیوں کا خواب تھا اور خوش قسمتی سے ہم نے اس منزل کو حاصل کیا۔
انہوں نے مزید کہا کہ اسلامی نظام کو مستحکم اور مضبوط کرنے کے لیے ہر قسم کے تعاون کے لیے تیار ہیں اور اپنے علاقے کے لوگوں کو مشکلات مولوی صاحب تک پہنچائی۔ مولوی صاحب نے شرکا کو کہا کہ اسلامی امارات ہر قسم کی تعمیری تنقید اور نصیحت کو قبول کرتی ہے اور ہر ایک افغانی کے لیے ہمارے دروازے کھلے ہیں تاکہ وہ ہمیں اپنی مشکلات بتا سکیں اور ہم انہیں حل کریں۔ اس کے علاوہ انہوں نے ان کی مشکلات کو حل کرنے کا وعدہ کیا اور متعلقہ اداروں کو ان کے کاموں کے بارے میں بتانے کا کہا۔ مولوی صاحب نے اس کے علاوہ ولیسی جرگہ کے وکلاء اور پچھلی انتظامیہ سے ملاقات کی اور اس ملاقات میں شرکا نے موجودہ سیاسی حالات کے بارے میں اپنا ایکسپیرینس شیئر کیا، مشورے بتائے اور کچھ نصیحتیں دی مولوی صاحب کو بتائی۔ مولوی صاحب اس کے علاوہ معاشی اور معاشرتی حالات پر گفتگو کی گئی۔ کانٹیکٹ کمیشن افغانستان فارن افیئر کی طرف سے بنایا جانے والا افغان پرسنالٹیز کو ملک واپس لانے کے لیے کانٹیکٹ کمیشن ان کی کاوشوں سے 4 مزید افغان اعلیٰ شخصیات ملک واپس آ چکی ہیں، جن میں کچھ پچھلی حکومت میں کام کرنے والے لوگ تھے جو مختلف معاملات میں کام کرتے تھے سیکیورٹی کے علاوہ، اور اس کے علاوہ تاجر بھی شامل ہیں۔ کابل میونسپیلٹی کے انوائرمنٹل پروٹیکشن ڈپارٹمنٹ کے حکام نے بتایا کہ انہوں نے 28,000 کلو گرام فوڈ اور نان فوڈ آئٹمز کو تباہ کیا ہے جو کہ استعمال کے قابل نہیں تھی۔ یہ تمام تر مواد کابل کے مختلف علاقوں سے قبضے میں لیا گیا ہے۔ حکام نے مزید بتایا کہ یہ تمام تر آئٹمز کابل کی 388 شاپس اور گوداموں سے اکٹھا کیا گیا ہے اور اس تمام تر مواد کو زیر آتش کر گیا۔ ابھی جو انہوں نے نیشنل خریداری کا جو یونٹ بنایا ہے جس کے ذریعے ہر ایک معاہدہ جو بھی ادارہ دے گا وہ اس ادارے کے جو خریداری ادارہ ہے اس کے پاس جائے گا، ان سے تمام تر جو ہے مشاورت کرے گا، ان سے اس بارے میں پوچھے گا، پھر وہ اس کا مکمل حساب کریں گے کہ کس حساب سے ہمیں معاہدہ دینا چاہیے اور کیا ہے، اور اس حساب کے بعد وہ پروو کریں گے۔ اگر وہ پروو نہیں کریں گے، وہ کہیں گے کہ ابھی اس کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کچھ بہت اور اہم کام کرنے ہیں، تو وہ اس پر کام کریں گے، اس کو پیچھے چھوڑ دیں گے، اور تمام تر معاملات میں وہ اپنے آپ کو مضبوط کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اسلامی نظام کو مضبوط کرے اور ہمیں نظام مصطفیٰ عطا فرمائے تاکہ ہم اپنے پیارے وطن، اپنے مسلمانوں کی امید پاکستان کے جھنڈے کو، حضور اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے لیے اور مسلمانوں کی عزت کے لیے، اسلام کی عزت کے لیے لے کر میدان عمل میں نکلیں۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ، اللہ حافظ۔